السلام علیکم. پروگرام ویوز آن لائن کے ساتھ میں ہوں حسن رانا. ناظرین, دنیا میں ایک جماعت پائی جاتی ہے جس کا نعرہ ہے لو فار آل ہیٹڈ فار نن. اس نعرے کی حقیقت یہ ہے کہ اس نعرے کے پیچھے سینکڑوں آہیں ہیں, سینکڑوں مظالم ہیں اور دردناک سٹوریز ہیں پوری دنیا سے, جس میں جنسی جرائم ہے, معاشی جرائم ہے, دھون زبردستی, لوگوں کے بچوں کو اغوا کر لینا, لوگوں کے درمیان طلاقیں کروا دینا, اغوا کروا دینا, دھمکانا, ڈرانا, جس کا شکار پوری دنیا میں لوگ ہیں قادیانی جماعت کی طرف سے. اور یہ صرف قادیانی نہیں ہے, مسلمانوں پر بھی دباؤ ڈالا جاتا ہے. ہم کے ٹی وی جب قادیانیوں کے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو ہمیں بھی ڈرایا دھمکایا جاتا ہے, ہمیں بھی مختلف ہیلوں بہانوں سے پریشرائز کیا جاتا ہے. آج اسی قسم کی ایک دردناک سٹوری لے کے جو ہے کے ٹی وی جو ہے وہ آپ کے سامنے دوبارہ پیش ہوا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں علی اور ہم اس وقت موجود ہیں چنیوڑ کے قریب. ناظرین, میں انتہائی دکھ اور درد کے ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو علی ہیں, میں پہلے یہ بتاتا چلوں کہ یہ انتہائی بہادر انسان ہیں. یہ قادیانی جماعت کے ظلم کے آگے ڈٹ گئے ہیں اور یہ اب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ اب قادیانی جماعت کے ظلم جو ہے وہ اب یہ اس کا سامنا مزید نہیں کریں گے اور یہ اب آواز اٹھائیں گے اور یہ حق کا ساتھ دیں گے اور حق کی آواز کو بلند کریں گے. یہ نوجوان جو ہے یہ مسلمان تھا. اس نے خود ایک تحقیق کی آزادی کے ساتھ اور اس نے سوچا کہ میں قادیانی ہو جاتا ہوں. اور قادیانیت کو اختیار کرنے کے بعد جب یہ قادیانی ہوئے تو انہوں نے سوچا کہ میں اب نہ صرف قادیانی بنوں بلکہ میں وہ قادیانیت کی تبلیغ کروں پوری دنیا میں. اس کے لیے میں اس کا پریچر بنوں, مربی بنوں. جب انہوں نے مربی بننا چاہا تو اس کے بعد ان کو جن مشکل مرحلوں سے گزرنا پڑا اور کس کس مظالم کا یہ شکار ہوئے وہ یہ خود بتائیں گے. لیکن میں آپ کو یہ چھوٹا سا آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ ان کے ساتھ قادیانی جماعت کے اہم عہدیدار جو ہیں, اہم اداروں کے جو عہدیدار ہیں, انہوں نے جنسی زیادتی کی ہے. جی ہاں, جنسی زیادتی کی ہے. انہوں نے یہ یہاں پر پہلے بھی اس سے پہلے مختلف گروپس میں یہ بیانات دے چکے ہیں. ایکسکلوسیولی انہوں نے رابطہ کیا ہے کے ٹی وی کے ساتھ مختلف چینلز کے تھرو, اور ہم نے یہ ان کو کہا کہ ہم آپ کی آواز جو ہے وہ اس کو ضرور اٹھائیں گے کیونکہ کے ٹی وی کا کام ہے کہ وہ مظلوموں کی آواز جو ہے وہ اس کو اٹھائے. ہمارے ساتھ موجود ہیں علی. آپ کہاں رہتے ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں آج کل؟ میں چنیوڑ کے قریب ایریا میں رہتا ہوں اور میں لاہور سے اسٹڈی کر رہا ہوں. 2018 میں فرسٹ ٹائم میں نے احمدیت کی طرف توجہ دی اور ان کی مختلف کتابیں پڑھیں. کتابیں پڑھنے کے بعد بھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ بھی نامکمل ہیں, یہ بھی میرے علم کی جستجو کو ختم نہیں کر سکتی. تو میرے والد کے دوست تھے سید ارشد چیمہ, ان سے رابطہ تھا کچھ عرصہ تک پہلے سے اور باتیں وغیرہ ہوتی تھیں. اکثر یہ پاکستان نہیں پرتگال ہوتے ہیں اور ان سے میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں احمدی ہونا چاہتا ہوں. انہوں نے مجھے جماعت کا نمبر دیا, لیکن بیعت فارم آنے میں 3 سال لگتے ہیں اور بیعت کے بعد 2 سال کا مزید انتظار بھی کرنا ہوتا ہے, چندہ ادا کرنا ہوتا ہے. ان سے میں نے یہ سب سے پہلے گزارش کی کہ میں ان کے اندر رہ کر ان کے مکمل کردار عمل اور ان کی ریویوز آف لائف جاننا چاہتا ہوں. یہ اسلام کے متعلق کیا سوچتے ہیں, یہ کیا کرتے ہیں, یہ ان کا اٹھنا بیٹھنا جاگنا, ان کے طور طوار طریقے کیسے ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیعت اگر کروائیں گے آپ تو آپ کو 5 سال لگیں گے, اگر آپ تجنید کرواتے ہیں تو آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا, آپ آج تجنید کروائیں کل آپ احمدی ہوں گے. تو میں نے کہا تجنید کا کیا ہوتا ہے تجنید؟ انہوں نے کہا تجنید میں کسی کی نہیں کرواتا, صرف آپ کے لیے. آپ میرے دوست کے بیٹے ہیں اور میرا جگری دوست تھا آپ کے والد, تو آپ کی میں تجنید کروا دوں گا. اس کے بعد میں 2020 میں 15 اگست 2020 میں سیالکوٹ ڈسکا گیا اور 19 اگست 2020 میں میری تجنید کنڈن سیان ماسٹر نذیر احمد صاحب کے ہاتھ پہ ہوئی. انہوں نے فرسٹ پوچھا کہ کیا ان کے میں بیعت فارم نکالوں یا ان کی تجنید کروں. تو انہوں نے کہا, ان کے ساتھ میں سید ارشد چیمہ صاحب کی بہن تھی, انہوں نے کہا نہیں ان کی تجنید کیجیے. تو میرا فرسٹ چندہ اسی دن ادا ہو گیا 300,
اور یعنی جس ٹائم آپ نے وہ سسٹم کا حصہ بن گئے آپ فوری طور پہ آپ کو چندہ آپ نے دینا شروع کر دیا؟ ہاں، میں نے اسی وقت چندہ ادا کیا. انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا آپ کام کرتے ہیں یا آپ اسٹوڈنٹ ہیں؟ میں نے کہا اسٹوڈنٹ ہوں، تو کام بھی کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ہم اسٹوڈنٹ کے لحاظ سے ہی آپ سے چندہ لیں گے. جو شخص کام کرتا ہے تو اس کے لیے تو پھر چندہ زیادہ تھا، لیکن میں ایک اسٹوڈنٹ بھی تھا، تو انہوں نے فرسٹ آف ایک 300 روپیہ چندہ مجھ سے لیا. اچھا، یہ جو سعید ارشد چیمہ صاحب ہیں ان کا بھی تعارف کروا دیں کہ یہ جماعت میں ان کا کیا عہدہ ہے یا یہ کیا کرتے ہیں؟ اس وقت میں یہ کہوں گا یہ جماعت کے لیے کام کرتے تھے. یہ ان کا ڈیزینیشن بتانا جو انہوں نے منع کیا. ٹھیک ہے، یہ سیکیورٹی ریزنس کی وجہ سے، ہاں، سیکیورٹی ریزنس کی وجہ سے ڈیزگنیشن نہیں بتا سکتے. انہیں بہت زیادہ تھریٹ بھی ہیں اور ان کے بچے پاکستان میں ہیں، تو جس کی وجہ سے ان کا تھا کہ جب تک میرے بچے پاکستان سے نکل نہیں جاتے تب تک آپ میرا ڈیزینیشن پلیز کسی کو مت بتائیے گا. اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ علی کہ آپ نے وہ تنید جو ہے وہ بھی کر لی، اور پھر اس کے بعد پھر وہ جو آپ پر ایک ظلم کا جو سلسلہ ہے، جو ایکچوئل واقعہ ہے، جو ہم لوگوں کے سامنے لانا چاہتے ہیں تاکہ قادیانی جماعت کا اصل چہرہ لوگوں کے سامنے آئے، اور ایسے افراد جن کے ساتھ ظلم اور زیادتی اور اس قسم کا جبر کیا گیا اور مزید وہ بھی سامنے آئیں تاکہ ان کو انصاف مل سکے. مجھے یہ بتائیں کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کی ابتدا ہوتی ہے کہ تنید ہونے کے بعد سعید ارشد چیمہ صاحب سے میں نے کہا کہ اب تو میں مربی بننا چاہتا ہوں. تو انہوں نے مجھے ایک مربی صاحب طاہر وڑائی صاحب ہیں، اور طاہر مہدی وڑائی صاحب، تو ان کا نمبر دیا. یہ الفضل کے ایڈیٹر ان چیف اور مسجد فضل عمر کے پیش امام اور مربی بھی ہیں. تو ان سے میری کافی عرصہ تک بات چیت رہی، اور ان سے میں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں مربی بننا چاہتا ہوں. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کی تنید کس جماعت سے ہے؟ تو میں نے انہیں بتایا میری تنید کنڈن سے جماعت سے ہے. انہوں نے کیا کیا کہ آپ کی پیپرز وہاں سے نکلوانے پڑیں گے یا آپ خود جا کے نکلوائیں گے؟ تو میں نے کہا میں خود جا کے نکلوا لیتا ہوں. وہاں جماعت کے صدر کو پہلے سے فون کیا اور اپنے پیپر نکلوائے. ساتھ میں دارالضیافت کے میں رکنے کا بھی پرمٹ میں نے بنوایا. تو لیکن صدر صاحب نے مجھے سے کہا کہ آپ دارالضیافت نہیں رک سکتے، ہو سکتا ہے دارالضیافت کرونا کی وجہ سے بند ہو، پھر بھی آپ ایک بار فون کر کے پوچھ لیں. تو طاہر مہدی صاحب نے کافی عرصہ پہلے مجھے ناصر چیمہ صاحب کا نمبر دیا تھا. ناصر چیمہ جو ہیں رئیس چیمہ صاحب کے بھائی ہیں. رئیس چیمہ صاحب فرینکفورٹ جماعت کے صدر ہیں، اور ناصر چیمہ صاحب سے میں نے کال کی اور پوچھا. انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ نہیں آ سکتے، دارالضیافت بوجہ کرونا بند ہے. انٹرنیشنل جو لوگ ہیں وہ آ سکتے ہیں، لیکن پاکستانی کوئی نہیں ٹھہر سکتا دارالضیافت میں. اور پھر طاہر مہدی صاحب نے مجھے نمبر دیا تھا فرحان منور صاحب کا، اور سعید ارشد چیمہ صاحب نے نمبر دیا تھا مجھے سرفراز لالی صاحب کا. ان کا ذکر کرنا میں سیکورٹی ایشوز کی وجہ سرفراز لالی کا نام زیادہ نہیں لے سکتا. یہ جو فرحان منور ہیں ان کا لاسٹ آپشن تھا کہ میں ان کے ہاں رکتا، کیونکہ سعید ارشد چیمہ نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر آپ کو وہاں پہ رہائش نہ ملے تو پلیز پھر لاسٹ آپشن کے طور پر وہاں رکیے گا. تو ان کی کیا وجہ تھی یہ مجھے آج تک نہیں پتہ چل پایا. انہوں نے مجھے بتایا نہیں اس بارے میں، شاید انہوں نے ضروری نہیں سمجھا. تو فرحان منور صاحب کو میں نے کال کی ہے. انہوں نے کہا اس وقت میں تھوڑا سا بیزی ہوں، لیکن میرا بھتیجا ہے وہ آپ کو ربوہ میں ایک سڑک اندر کی طرف طاہر ہاٹ کی طرف آتی ہے اور ایک لالیہ کی طرف جاتی ہے، تو وہاں پہ چونک میں کھڑے ہوں. میرا بھتیجا ابھی آتا ہے، تھوڑی دیر تک آپ کو ریسیو کر لے گا، اور قریبی اڈہ ہے وہاں پہ کھڑے ہو جائیں یا بیٹھ جائیں وہاں پہ. تقریباً مغرب کا ٹائم تھا اور ان کا بھتیجا آیا ہے، مجھے ریسیو کیا ہے. رات کا ٹائم تھا اور دارالفضل میں ہم لوگ گئے ہیں. وہاں پہ نیچے بائک اس نے کھڑی کی اور اوپر ہم لوگ گئے ہیں. تو
सामने फरहान मुनव्वर साहब थे। अच्छा, मैं सॉरी आपको यहाँ मैं बाल काटना चाहूँगा। ये जो फरहान मुनव्वर है, इसका ज़रा तारुफ़ करवा दें कि ये किसका बेटा है, किसका पोता है, नवासा है, या कोई जमात में इसका ओहदा है, या वो क्या करता है? फरहान मुनव्वर साहब जो हैं ये नूरुल हक कुरैशी नूरुल हक साहब के बेटे हैं। ये कुरैशी नूरुल हक साहब जामिया के में पढ़ाते भी रहे हैं और साथ में मुरब्बी भी हैं। और ये बेटे हैं पटियाला जमात के, इनके जो वालिद थे पटियाला जमात के पहले सदर थे। फरहान मुनव्वर हैं ये ताहिर हार्ट में मैनेजर होते हैं और सारा जो ताहिर हार्ट का जितनी भी मैनेजमेंट है हर चीज़ ये खुद ही देखते हैं। ओटीटी इनका एमबीए है रियल में, बट ये मैनेजमेंट को देखते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि वो उन्होंने आपको वहाँ पे रिसीव कर लिया, फरहान मुनव्वर उसके जो भतीजे वगैरह हैं उन्होंने आपको रिसीव कर लिया, देन उसके बाद जो है फिर आप कहाँ गए, वो आपको कहाँ लेकर गए और फिर उसके बाद क्या हुआ? फरहान मुनव्वर के घर गए हम लोग। अपार्टमेंट था इनका, दूसरी मंजिल पे इनका अपार्टमेंट था और उस फर्स्ट फ्रंट ऑफ द गेट उनका फरहान मुनव्वर साहब खड़े थे, पीछे उनका भतीजा था किचन में काम करता हुआ, इनका खानसामा या फिर मैं कह लूँ नौकर था, जो आया और आकर सलाम किया, मुझे पानी पेश किया। पानी पिया है तो उन्होंने कहा खाना खाओगे? मैंने कहा अभी नहीं, थोड़ी देर रुक जाएं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि चलो ठीक है, आप ऐसे करें कि कपड़े वगैरह चेंज कर लें। मैं बाथरूम गया, चेंज वगैरह किया, थोड़ी देर बाद खाना लगा और खाना खाया है तो इनका जो खानसामा था वो बर्तन वगैरह धो रहा था, धोते हुए थोड़ी देर बाद वो बाहर निकल गया। तो फरहान मुनव्वर साहब ने मुझसे पूछा कि आप क्या लेना पसंद करेंगे रात को, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं या दूध पिएंगे? मैंने कहा मैं रात को कॉफ़ी नहीं पीता, तो चाय तो मुझे पसंद नहीं है, तो ऐसे करते हैं दूध पी लेते हैं। तो उन्होंने मुझे दूध पेश दिया और कहा कि आप अपने कमरे में जाकर आराम करें। उसके बाद जब मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। यानी दूध पीने के बाद आपने दूध पी लिया? हाँ, दूध पीने के बाद मैं लेटा हूँ तो लेटते ही मुझे नींद आ गई है और पता नहीं चला मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। और जब आँख खुलती है मेरी तो मैं रस्सियों से बंधा हुआ था, मेरे हाथ जो हैं वो टांगों के साथ नीचे बंधे हुए थे और गर्दन मेरी ऊपर की तरफ बांधी गई थी। और उस वक्त फरहान मुनव्वर साहब मेरे ऊपर झुका हुआ था। आप बहुत बहादुर इंसान हैं और इस जुल्म के आगे आप डट गए हैं, और मैं ये कहूँगा कि आप हज़ारों वो लोग जिन पर इस किस्म के मुज़ालिम कादियानी जमात ढा चुकी है, उन हज़ारों लोगों में से आप सामने आए हैं, या चंद अफराद में से आप हैं जो सामने आए। आप बहुत बहादुर हैं, आप मज़ीद हौसला रखें। जी बताइए आप। और मेरे साथ बदफीली कर रहा था फरहान मुनव्वर साहब। तो इस वक्त उसने मेरा मुंह टेप से, वो एक टेप होती है जिद्दों वाली मोटी सी, उससे मेरा मुंह बंद किया हुआ था। और मैं चीखना चिल्लाना तो क्या रजिस्ट भी नहीं कर पा रहा था। रजिस्ट करते हुए अगर मैं थोड़ा सा भी हिलता था तो मेरे गर्दन पे आकर रस्सी लगती थी जिससे दर्द होता था। और स्टार्ट में मैंने जो रजिस्ट किया है तो उसकी वजह से मेरी बाजू पे बहुत ज़्यादा ज़ख़म आए हैं, जो अभी तक निशानात हैं मेरे यहाँ पे, और इससे खून रिसता रहा है। उस शख्स ने ये नहीं देखा कि वहाँ पे कौन हूँ मैं, क्या हूँ, किस वजह से आया हूँ और किस जगह से ताल्लुक़ रखता हूँ। वो रात 2 रातें मेरे लिए क़यामत का मंज़र पेश करती रही। पूरा दिन में वो 8 बजे के करीब, 8-9 बजे के करीब तकरीबन गया होगा
اور واپس ہی اس کی جب ہوئی ہے ٹائم نہیں دیکھا تو اس نے دوبارہ سے پھر بدفعلی شروع کر دی۔ اس دن میرا پیشاب میرے بستر پہ نکل گیا تھا اور اس نے مجھے بہت زیادہ مارا، زرکوب کیا، میرے فیس پہ سگریٹیں سلگھا کر فیس پہ یہ جو نشان ہیں یہ سگریٹوں کی وجہ سے لگے ہیں۔ تو میرے ساتھ اتنی بار بدفعلی کی ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ تمہارے ساتھ کتنی بار بدفعلی ہوئی ہے، گنتی کی ہے اس کی؟ تو میں کہتا ہوں میں نے گنتی نہیں کی، مجھے نہیں پتہ کتنی بار بدفعلی ہوئی ہے، کئی بار ہوش میں ہوئی ہے اور کئی بار میں ہوش میں نہیں ہوتا تھا اور وہ بدفعلی کرتا رہتا تھا۔ جانے سے پہلے میں اپنا نمبر، اپنا لائیو لوکیشن، یہ فرحان منور کا نمبر، یہ مکمل تفصیل میں اپنے دوست، اپنے ایک کزن اور سعید ارشد چیمہ سے شیئر کر کے گیا تھا، اور ساتھ میں واٹس ایپ پہ میں نے لائیو لوکیشن کے ساتھ شیئر کی تھی۔ تو سٹارٹ میں مجھے نہیں پتا کہ ان کے نمبر پہ کالز آئی ہیں فرحان منور کے یا پھر میرے نمبر پہ کالیں آئی ہیں، میرا فون آن ہوا ہے یا اس نے خود کیا ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا ہے کہ تم نے کس کس کو بتایا ہے تم یہاں آ رہے ہو؟ میں نے کہا طاہر مہدی کو پتہ ہے۔ کہتا اس کے علاوہ کس کس کو پتہ ہے؟ میں نے کہا سعید ارشد چیمہ کو پتہ ہے۔ کہتا وہ کون ہیں؟ میں نے کہا وہ پاکستان میں نہیں ہوتے، یورپ میں ہوتے ہیں اور نظام میں ایک اعلیٰ عہدہ رکھتے ہیں۔ تو اس نے کہا اور کس کو پتہ ہے؟ میں نے کہا میرے پاکستانی دوستوں کو پتہ ہے، تمہارا نمبر بھی دیا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر بعد گیا ہے، آیا ہے وہ واپس، تو اس کے ہاتھ میں کیمرہ تھا، موبائل پہ اس نے کیمرہ آن کیا ہے اور میری نوٹ پکس اور ویڈیوز بنائی ہیں اس نے، اور مجھ سے یہ کہتے ہوئے کہتا رہا ہے کہ تم اب کچھ کسی سے بولو گے تو یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں میں سوشل میڈیا پر اور ایسے ایسے پلیٹ فارم پر لگاؤں گا کہ تم میرے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پولیس میں گئے، رپورٹس کروائیں یا کچھ بھی کیا، تمہاری یہ چیزیں میں اپلوڈ کر دوں گا۔ تو اس کے بعد مجھے اس نے گلوکوز کی ایک بوتل لگائی ہے اور مجھے نیند آ گئی اور اس کے بعد نہیں پتہ کیا ہوا۔ صبح کے وقت اس نے مجھے میری رسیاں کھولیں اور مجھے کہا ہے کہ کپڑے پہنو، کپڑے پہنائے ہیں مجھے اور کھانا دیا ہے کھانے کے لیے، کچھ 2 نوالے کھائے ہیں، میں سے زیادہ نہیں کھایا گیا۔ مجھے دارالفضل سے اٹھایا ہے، چنیوٹ ختم نبوت چوک میں جو اڈا ہے وہاں کے لیے بٹھا دیا۔ اور اس کے بعد آپ کا فرحان منور سے کوئی رابطہ ہوا یا اس نے کیا؟ اس نے کئی بار کیا، اس نے کئی بار کہا کب آؤ گے، کب آؤ گے، کب۔ اس نے ویڈیوز بھی سینڈ کی اور کہ ایک نے کئی بار کیا۔ اس کے کچھ کافی ثبوت اکٹھے کر کے رکھیں اس کے خلاف اس چیز کے۔ اس کے علاوہ یہ کہ میں اسی انتظار میں ہوں کہ یہ ایک غلطی کرے، اور آج کا میڈیا کا دور ہے، میڈیا پر ایک چیز کسی سے بھی نہیں چوکتی، جب ایک غلطی کرے گا وہ مکمل پکڑی جائے گی، اس کی ویڈیو کہیں بھی لگائے گا اور اسے مکمل ٹریس کیا جا سکتا ہے کس نے کیا کس نے نہیں۔ اچھا علی، مجھے یہ بتائیں کہ جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا، اور یقینی طور پہ یہ سوال آپ سے پہلے بھی جن لوگوں کو آپ نے شیئر کیا ہوگا انہوں نے پوچھا ہوگا کہ آپ نے اس کی قانونی طور پہ جو ہے وہ کارروائی کیوں نہیں کی، آپ نے پولیس میں رپورٹ کیوں نہیں درج کرائی، آپ نے میڈیکل کیوں نہیں کروایا، یہ قانونی کارروائی کی طرف کیوں نہیں گئے آپ؟ فرسٹ آف آل جب میں واپس گیا ہوں تو مجھے فرسٹ ایڈ دینے والا میرا دوست تھا، اور میں نے اس سے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ اس نے مجھے کہا ہے کہ علی شیر، اس چیز کے بارے میں میں یہی کہوں گا کہ آپ کچھ نہیں کریں اور چپ کر جائیں، آپ کی فیملی یہ برداشت کر لے گی آپ نے احمدیت جوائن کی ہے، آپ کی فیملی یہ بھی برداشت کر لے گی آپ کرسچن ہوئے، احمدی ہوئے، ہر چیز برداشت کر لے گی، لیکن کسی بھی فیملی کے لیے یہ برداشت کرنا بہت مشکل ہے کہ ان کے بچے کے ساتھ ریپ ہوا ہے۔ معاشرہ، سب سے پہلی چیز جو ہے معاشرہ کسی کو معاف نہیں کرتا۔
چاہے اب آپ اپنے گھر میں کھانا پینا بھی کچھ بھی کھا پی رہے ہیں تو معاشرہ اس چیز کو بھی برداشت نہیں کرتا. تو یہ معاشرہ کیسے برداشت کر لے گا؟ آپ کے ساتھ ریپ ہوا ہے. آج بہت سارے احمدی بھی اس چیز کو میں آتے ہیں پاس آ کے یہ کہتے ہیں واٹس ایپ پہ کہ آپ کے ساتھ ہوا کس سٹائل میں ہوا، کس طرح ہوا. ایسی چیزیں جو پوچھنی نہیں چاہیے مگر پوچھتے ہیں. تو اس وقت یہی فیصلہ اچھا لگا کہ میں رپورٹ نہیں کرواؤں گا. اور گھر گیا تو گھر پہ جا کر یہ بتایا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، فیس تھوڑا سا ڈیمیج ہو گیا ہے، تو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. اچھا علی، مجھے یہ بتائیں کہ سب واقعے کے بعد قادیانی جماعت میں تو کہا جاتا ہے جی بڑا عدل و انصاف کا وہاں پہ جو عدل و انصاف کیا جاتا ہے، اور بڑی جنی وہ تو بڑا عدالتیں ہیں اپنی ان کی اور اپنا پورا سسٹم ہے. تو کیا آپ نے جو قادیانی جماعت کے سربراہ ہیں مرزا مسرور، ان کو کوئی اس کی آپ نے یا اوپر ہائی لیول کے اوپر اس کی شکایت کی آپ نے اس سارے واقعے کی؟ اس سارے واقعے کے بعد میں نے طاہر مہدی صاحب سے اس واقعے کو بیان کیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ چپ کر جائیں، یہ واقعہ کچھ بڑا واقعہ نہیں ہے، آپ کے ساتھ شاید خواب میں کچھ ہوا ہوگا لیکن اس واقعے کو چھوڑے پرے ٹھیک ہے. تو میں نے فرسٹ مجھے سید ارشد چیمہ نے یو کے اسلام آباد ٹلفورڈ کا ایڈریس دیا ہے مرزا مسرور صاحب کا، ساتھ میں نمبر دیا ہے ان کا. میں نمبرز پہ ٹرائی کرتا رہا ہوں لیکن کوئی خاطر خواہ مجھے وہ نہیں ملا، رسپانس نہیں ملا. تو پھر میں نے فرسٹ لیٹر اور سیکنڈ لیٹر لکھا ہے. فرسٹ لیٹر کا کوئی رسپانس نہیں آیا. سیکنڈ لیٹر کے بعد مجھے ایک تو کینیڈا کا نمبر تھا اور ایک تھا امریکہ کا نمبر، اور ان سے مجھے باقاعدہ کالز آتی تھی، ایس ایم ایس آتے تھے، گالیاں دی جاتی تھی، ڈائریکٹ کالیں آتی تھیں اور کہا جاتا تھا کہ جو آپ کر رہے ہیں یہ جماعت کے خلاف ہے، آپ جماعت کے خلاف نہیں جائیں. میں نے کہا میں کسی میڈیا فارم پہ آ کر کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں کیا، اور جسٹ میں تو انصاف چاہتا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں جماعت اپنے طریقے سے میرے ساتھ جو ظلم اور ناانصافی ہوئی ہے یہ مکمل انصاف کرے میرے ساتھ. تو انہوں نے کوئی انصاف نہیں کیا میرے ساتھ بلکہ مجھے چپ کروا دیا گیا. اس واقعے کو تقریباً آج 1.5 سال سے زیادہ عرصہ ہونے والا ہے. تو اگر میں شاید اس وقت آیا ہوتا تو میں بھی میرا آج مجرم جو ہے جیل میں ہوتا اور مجھے انصاف مل چکا ہوتا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرا مجرم یو کے بھاگ چکا ہوتا. یہ ہے ناظرین قادیانی جماعت کا اصل بھیانک چہرہ، جہاں پر ان کی اپنی فیملی یعنی مرزا غلام قادیانی کی اپنی جو فیملی کی جو بچیاں ہیں، عورتیں ہیں، وہ محفوظ نہ ہوں، ان کے ساتھ جنسی زیادتی کی جائے، اور جہاں پر نہ تمیز عورتوں کی، نہ مردوں کی، نہ بوڑھوں کی. تو وہاں پر یہ جو بیچارے یہ جیسے نوجوان ہیں ان کو انصاف کیسے ملے گا؟ اچھا علی، مجھے یہ بتائیے کہ اگر کل کو قانونی طور کے اوپر آپ کو عدالت میں جانا پڑتا ہے یا وہ لوگ آپ پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے ان کے اوپر جھوٹا الزام لگایا ہے، تو کیا آپ پھر سب چیزوں کو فیس کریں گے قانونی طور پہ؟ اپنے شواہد جو ہیں آپ کے پاس، جو ثبوت ہیں، وہ سامنے لے کر آئیں گے، چیزیں سامنے لے کے آئیں گے؟ ہاں، پھر میں جتنے بھی میرے پاس ثبوت ہیں، شواہد ہیں، وہ میں سامنے لے کر آؤں گا اور جو کیس ہے اس کو فیس ٹو فیس مکمل فالو کروں گا. اچھا، اور دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ آپ پہلے ذکر کر رہے تھے جب آپ آئے ہیں تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی یہ ہوتا رہتا ہے کہ قادیانی جماعت جو ہے وہ اس کے جو غنڈے ہیں، جو بدماش ہیں، وہ ہم پہ بھی اس قسم کے ہتھ کنڈے آزماتے رہتے ہیں. تو کیا آپ کی جان کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے اس بارے میں؟ ہاں، میری جان کو بہت زیادہ خطرہ ہے. ڈفرینٹ لوگوں کی طرف سے میرا پرسنل نمبر، پرسنل آئی ڈیز وغیرہ، آئیڈینٹی وغیرہ مانگی جا رہی ہے. میں یہ بھی کہنا چاہوں گا اگر کل مجھے کسی بھی طرح کا کوئی تھریٹ ہوتا ہے یا میری جان کو پر کوئی حملہ ہوتا ہے، اس کا مکمل ذمہ داری جو ہے احمدی جماعت پر جاتی ہے، کیونکہ آج کل جیسے ہی ان کے پاس خبر پہنچی ہے بہت ساری کالز وغیرہ، ایس ایم ایس وغیرہ میرے واٹس ایپ پہ آنے شروع ہوئے ہیں. اچھا علی، یہ بس یہ چیز کلیئر کر دیں کہ
آپ یہاں جو انٹرویو دے رہے ہیں وہ ہمارے یا کے ٹی وی جو ہے اس کے کسی دباؤ میں تو نہیں دے رہے، اور اپنی کنسنٹ سے انٹرویو دے رہے ہیں، اپنی مرضی سے دے رہے ہیں، اور یہ ساری جو انفارمیشن آپ نے دی ہے یہ آپ نے اپنی ہی طرف سے دی ہے، ہم نے تو آپ کو کچھ دباؤ نہیں ڈالا؟ نہیں، اس پہ آپ کا کوئی دباؤ نہیں ہے. یہ جتنا بھی انٹرویو ہے یہ میں اپنے رسپانسبلٹی پہ دے رہا ہوں، اس میں آپ کا کوئی دباؤ نہیں ہے. جی ناظرین، آپ نے علی کا انٹرویو سنا، اور جیسا کہ انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے اپنی کنسنٹ سے اور تمام تر انفارمیشن اپنی رسپانسبلٹی پہ شیئر کی. کے ٹی وی کا فرض بنتا ہے کہ وہ قادیانی جماعت کی طرف سے جہاں جہاں پر لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، انسانیت سوز مظالم جہاں پر ہو رہے ہیں، اور جہاں جہاں پر جو ہے وہ مختلف قسم کے دباؤ کا شکار ہیں لوگ قادیانی جماعت کے، ہم ان کی آواز جو ہے وہ گاہے بگاہے اٹھاتے رہتے ہیں، اور یہ ہمارا فرض بھی ہے. اور میں یہاں پہ ایک میسیج یہ بھی دوں گا کہ اگر کوئی ایسا شخص جو ہے وہ پوری دنیا سے اگر وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اور وہ ایسا ہے کہ جس کے ساتھ قادیانی جماعت نے ظلم کیا ہے، ناانصافی کی ہے، تو وہ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے. ہمارا واٹس ایپ نمبر اسکرین پر درج ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کی آواز کو بھی اٹھائیں. میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علی کو جو ہے وہ سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور میں یہ کہوں گا کہ ایمان کی دولت عطا فرمائیں، اور ساتھ ساتھ یہ میں کہوں گا کہ ان کو ہر صورت میں انصاف ملنا چاہیے. حسن رانا کو پروگرام ویوز آن لائن کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.